السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید ان دنوں کابل کے سرکاری دورے پر ہیں، جس کی دعوت انہیں طالبان نے دی ہے۔ ظاہر ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ایک دورہ ہے اور ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب طالبان حکومت کی تشکیل کا مرحلہ جاری ہے اور پھر پنجشیر کی وادی میں بھی فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے، لیکن انڈین میڈیا نے اس پر بہت ہی شور مچا رکھا ہے۔ بہت ہی پریشان کن صورتحال سے انڈین میڈیا دوچار ہے اور اسے طالبان دہشت گردوں کو نام دے کر ISI کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ISI طالبان کی حکومت کی تشکیل میں مدد دینے کے لیے وہاں ان کے DG ISI پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پھر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے دورے خفیہ رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر ایک ایسی تصویر لیک کی گئی ہے جس میں DG ISI چائے پی رہے ہیں اور پھر یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ٹی واز فنٹاسٹک۔ اس پر انڈین میڈیا کافی چیخ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اس پر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے معاملات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ جب سے 2018 سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ امریکہ کی درخواست پر ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک ISI کا ایک خاص رول رہا ہے امریکہ کی درخواست پر، تاکہ افغانستان سے جو فارن جو فورسز ہیں وہ ان کی ودرال ہو سکے اور پورے علاقے میں امن قائم کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے اب جو فارن فورسز ہیں وہ یہاں سے جا چکی ہیں اور طالبان کی حکومت اس وقت زیر تشکیل ہے، اور بہت سارے ایسے دوسرے معاملات بھی ہیں جس میں پاکستان کی ان پٹ کی ضرورت ہے یا رہنمائی کی طالبان کو ضرورت ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ امریکی تو چلے گئے ہیں، نیٹو افواج بھی چلی گئی ہے، لیکن بہت سارے ایسے فارنرز ابھی بھی افغانستان میں موجود ہیں جنہوں نے وہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے ایمرجنسی کی صورت میں امریکیوں کو نکلنا پڑا ہے، اور اب وہ بہت سارے دیگر ممالک پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے جو وہاں شہری افغانستان میں بچ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، ان کو نکالنے میں پاکستان ان کی مدد کرے، یا پھر وہ افغانی جو ان غیر ممالک کے لیے اپنی سروسز فراہم کرتے رہے ہیں ان کو نکالنے میں پاکستان مدد کرے۔ اس لیے DG ISI وہاں پہنچے ہیں تاکہ پاکستان کے سفارت خانے کے ذریعے انہیں سہولتیں دی جائیں، وہ پاکستان آئیں اور پھر اپنے ان ممالک میں چلے جائیں جن ممالک میں انہیں جانا ہے یا جن ممالک کے وہ شہری ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان روزانہ کئی ٹرک جو ہیں وہ تجارت کے آتے جاتے ہیں، سینکڑوں پاکستانی افغانستان جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے افغانی پاکستان آتے ہیں تجارت کے حوالے سے۔ تو ایک بارڈر مینجمنٹ بھی ہے، اس کے بھی حوالے سے بہت سارے معاملات طے کرنے تھے، یہ بھی ایجنڈے کا ایک اہم حصہ تھا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ امریکہ تو آیا تھا یہاں القاعدہ اور داعش اور طالبان کے خاتمے کے لیے، لیکن درمیان میں بھارت آ گیا، اس نے یہاں BLA TTP داعش اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو پاکستان دشمنی کے لیے مشہور تھے، انہیں بھارت نے یہاں سہولتیں دیں، یہاں وسائل فراہم کیے، اور وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہے۔ اب بھی ان کے وہاں بہت سارے مراکز موجود ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے نشاندہی کی جائے تاکہ ان مراکز کو ختم کیا جا سکے اور پاکستان میں کسی بھی قسم کا دہشت گردی کا واقعہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست کے بعد جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے، اب تک پاکستان میں 6-7 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں پاکستان کے شہری اور پاکستان کی فورسز اور چین کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہاں جو صورتحال ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ جتنی بھی فیکشنز ہیں افغانستان کے، اس میں بھلے
ہزارہ کے لوگ ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، پشتون ہیں، سب مل جل کر ایک مخلوط حکومت یا قومی حکومت کا حصہ بنے، چاہے وہ انجینئر گلبدین حکمت یار ہے، عبداللہ ہے، حامد کارزائی ہے، کیونکہ پاکستان کی خواہش ہے کہ وسیع البنیاد حکومت اگر قائم ہو جاتی ہے افغانستان میں تو اس کے نتیجے میں افغانستان میں امن آئے گا، اور افغانستان میں امن آئے گا تو پھر پاکستان میں بھی امن آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ افغانی ماضی کی طرح آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر پاکستان میں بہت سارے افغان مہاجرین آ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اب پاکستان 30 لاکھ مہاجرین کو پچھلے 30-40 سال سے لے کر بیٹھا ہوا ہے، اب مزید اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ مزید مہاجرین کو وہ اپنی سرزمین پر رکھ سکے۔ اس لیے پاکستان کی پوری کوشش خواہش ہے کہ وہ اور پوری ایفرٹس کر رہا ہے پاکستان کے افغانستان میں ایک ایسی مستحکم حکومت قائم ہو سکے جس میں تمام افغان دھڑے شامل ہوں، تاکہ وہاں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم ہو سکے، پاکستان میں بھی امن ہے، افغانستان میں امن ہے، اور سب سے بڑی کر یہ کہ پھر وہاں چین سرمایہ کاری کر سکے، سی پیک کو جو ہے سینٹرل ایشیا تک جو ہے ایکسٹینڈ کیا جا سکے۔ روس کی بھی یہی خواہش ہے، ایران کی بھی یہی خواہش ہے، چین تو سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، اور پاکستان پوری اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ایک واحد ایسا ملک ہے اور وہ ہے بھارت، جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں امن قائم نہ ہو، اور اس حوالے سے اس کی پوری جو کوشش ہے وہ ہے وادی پنجشیر میں شمالی اتحاد کو وہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے بھارت، کہ کسی طرح وہاں شمالی اتحاد اپنا وجود قائم رہ سکے۔ لیکن اب اس کا یہ جو خواہش ہے وہ دم توڑ رہی ہے، کیونکہ پنجشیر کی وادی میں بھی طالبان تقریباً قبضہ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کی پریشانی قابل فہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا بھارتی چاہے میڈیا ہو، چاہے وہاں کی حکومت ہو، چاہے بی جے پی کے عناصر ہوں، وہ انہوں نے سر جو ہے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے، اور ان کے درمیان آپس میں ایکسز ہے کہ دیکھیں ISI کے چیف وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اب مودی بھی اس مہینے کے آخر میں امریکہ جا رہا ہے تاکہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس کو احساس دلا سکے کہ تمہیں امریکہ میں افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ISI ہے اور پاکستان کی فوج ہے، اور پھر دونوں مل کر اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ کر کے پاکستان اور چین کا راستہ روک سکیں۔ لیکن صورتحال اب یہ جو عملی طور پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ روس، چین، پاکستان اور ایران اور پھر ترکی مل کر ایک ایسے اتحاد کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں جو طالبان کے ساتھ مل کر پورے اس خطے میں ایک نئی جو ہے الائنس کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، اور افغانستان کی تعمیر نو میں بھی حصہ جو ہے لے رہے ہیں۔ یقیناً اس سے نہ صرف پورے خطے میں استحکام آئے گا بلکہ افغانستان کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اور افغانستان کی خوشحالی کے ساتھ ہی پاکستان کی خوشحالی بھی جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں، لائک فرما لیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز اپنی دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔